السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آمین. معزز و محترم حاضرین اور سامعین، آئیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب، ہم سب کے آقا و مولا خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ پورے ادب و احترام اور پوری توجہ اور لگن کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ ہے اور آج کا یہ مبارک جمعہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جسے عالم اسلام جمعۃ الوداع کے نام سے جانتا ہے. ابھی کچھ ہفتے پہلے ہم سبھی بندگان خدا، فرزندان توحید، ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور ماہ رمضان کی آمد ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان کے بیشتر ایام ہم سے رخصت ہو گئے. آج کا یہ جمعہ اس وجہ سے بھی ہمارے لیے خاص ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امسال ہم سبھی کو ماہ رمضان سے مشرف فرمایا. نہ معلوم آنے والے سال ہم میں سے کتنے لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں پھر سے ماہ رمضان کی سعادتیں، برکتیں، دولتیں نصیب ہوں گی. میرے بزرگوں اور دوستو، بحمدہ تعالی ہم سبھی نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، نمازیں ادا کی، تلاوت قرآن مجید کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، تہجد کی نمازوں کا بھی بہت سارے لوگوں نے اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتیں قبول فرمائے. لیکن اب جب کہ ماہ رمضان اختتام کے ایام سے ہو کر گزر رہا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہماری جو حالت تھی، ماہ رمضان کے آنے کے بعد ہمارے اندر جو عبادت کا شعور بیدار ہوا اور جو بھی ہم سے بن پڑا ہم نے کیا، تو ان عبادتوں کا اثر ہماری روح پر ہوا یا نہیں؟ ان عبادتوں کا نور ہم اپنے دل پر محسوس کر رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ بس
آ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، رمضان سے پہلے ہماری جو حالت تھی اس حالت میں ابھی تک ہمارے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو پھر یہ مقام ذرا رک کر اپنا محاسبہ کرنے کا مقام ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی جو ہم تلاوت تو کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ماہ رمضان کا مقصد ہے، اصل جو ماہ رمضان کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس اصل مقصد سے ہم غافل رہ گئے ہیں، اس اصل مقصد سے ہم غافل رہ گئے ہیں۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیوں فرض فرمایا؟ ہمارے بھوک اور پیاس کی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بھوک اور پیاس کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جو اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں وہ ان کی اطاعت و فرما برداری سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نفع پہنچتا ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے اس لیے فرض فرمائے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تقوی کی دولت سے تم مالا مال ہو جاؤ، تقوی کی دولت تمہیں مل جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں ماشاءاللہ پورے رمضان خوب عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا آخری دن آتا ہے، شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، پھر سے واپس وہ اپنی روش پر چلے جاتے ہیں۔ رمضان کی پوری عبادتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اسی رات سے جو ہے وہ اپنی روش پر جو ہے چل پڑتے ہیں۔ اسی رات سے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ہنسی مذاق میں وقت کو ضائع کرنا، لغو و لعب میں لا یعنی چیزوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع کرنا، اور طرح طرح کے گناہوں میں اسی رات کو ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے فرمایا ظلوماً جہولا، کہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ ظالم اور جاہل کیوں کر ہے؟ مثال کے ذریعے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص وہ جس نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی زمین میں کاشتکاری کی، کھیتی کی، وہاں بیج بویا، اور بیج بونے کے بعد اس زمین کو اس نے پانی سے سیراب کیا، خوب محنت کی، خوب پسینہ بہایا، یہاں تک کہ وہ فصل بالکل آنے کے قریب ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فصل بھی آ گئی۔ لیکن جب فصل آ گئی، اب فصل کاٹنے کا وقت تھا، وہ جا کر جو ہے اپنی اس کھیتی کو آگ لگا دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کھیتی کو کاٹ کر جو ہے پوری کھیتی کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ اس شخص کو کہیں گے کہ اس نے بڑی ہی عقل مندی والا کام کیا؟ نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ لگتا ہے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی جس نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت برداشت کی، خون پسینہ ایک کر کے مہینوں اس نے انتظار کیا، کس دن کے لیے؟ اس دن کے لیے جس دن جو ہے اس کی فصل آنی تھی، جس دن اسے اس کا پھل کھانا تھا، لیکن اس سے عین قبل جو ہے وہ اپنی کھیتی کو آگ لگا دیتا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے وہ اپنی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی مثال میرے ان نوجوانوں کی ہے جو ماہ رمضان میں تو ماشاءاللہ خوب عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، خوب عبادت و ریاضت میں ماہ رمضان کو گزارتے ہیں، لیکن ماہ رمضان جیسے ہی رخصت پذیر ہوتا ہے دوبارہ سے پھر اسی روش پر وہ واپس چلے جاتے ہیں، دوبارہ سے پھر وہ اسی روش پر چلے جاتے ہیں۔ گویا جب پھل کھانے کا وقت آیا، فصل سے نفع اندوز، لطف اندوز ہونے کا وقت آیا، اسی وقت کو انہوں نے جو ہے اپنی ساری نیکیوں پر جو ہے پانی پھیر دیا، ساری نیکیوں کو آگ لگا کر جو ہے انہوں نے جلا دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے،
بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے نمازی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، رمضان کے روزے دار ہوتے ہیں، لیکن عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن بعد میں اس کا اجر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اس کو بیان کرنے کے ذریعے، اس کے اندر دکھاوا شامل کرنے کے ذریعے عبادت کا اجر ضائع کر دیتے ہیں. شیطان تاج میں لگا ہوا ہے. اگرچہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں زنجیروں سے جکڑ دیا ہے، لیکن شیطان وہ انتظار میں ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا آخری دن ختم ہو، ماہ شوال کی شروعات ہو، پھر سے میں بنی آدم کو گمراہی کے راستے پر لے جانے کے لیے پوری محنت اور پوری لگن کے ساتھ جو ہے لگ جاؤں. اور وہ واپس آئے گا. اور شیطان کے اسی فریب میں، شیطان کے اسی دھوکے میں ہمارے بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں عید کی رات ہی کو ملوث ہو جاتے ہیں. عید کی رات ہی کو جو ہے طرح طرح کے گناہوں میں جو ہے ہمارے نوجوان ملوث ہو جاتے ہیں. انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ کیسا عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے. حالانکہ اہل ایمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی رخصتی پر اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ماہ رمضان کے اختتام پر آنسو بہائے ہیں. آسمان اور زمین کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ سبھی مخلوق ماہ رمضان کے آنے پر جہاں خوشیوں کا اہتمام کرتی ہے، وہیں پر ماہ رمضان کے اختتام پر وہ سبھی افسوس اور غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو انتظار میں ہیں کہ کب ماہ رمضان ختم ہو اور پھر سے جو ہے ہم پرانی روش پر جو ہے اپنے نکل پڑیں. ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا مقبول نہیں ہوئی ہیں، اس کو جاننے کا بڑا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان کے بعد، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد تمہارا دل مسجد سے جڑا رہے، جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے تمہارا دل نماز ادا کرنے کے لیے بے چین ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں جلد سے جلد فرض سے جو ہے فرض کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤں، تمہارے دل میں گناہوں سے نفرت بیٹھ جائے، تمہاری نگاہیں حرام چیزوں کے دیکھنے سے جو ہے خود بخود جھکنا شروع ہو جائیں، تو سمجھ جانا کہ ہماری جو عبادتیں ماہ رمضان کے دوران ہم نے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں مقبول ہو گئی. اور اگر ہماری یہ حالت نہیں ہے بلکہ ہم اسی انتظار میں ہیں کہ رمضان جیسے ہی ختم ہو واپس سے ہم اپنے پرانے ایام کی طرف لوٹ جائیں، واپس سے ہم نمازوں کے تعلق سے سستی اور کاہلی کرنا شروع کر دیں، واپس سے ہماری نگاہیں بھٹکنا شروع ہو جائیں، واپس سے ہماری فکر اور ہماری سوچ گندی ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے صرف ماہ رمضان کو گزارا ہے جیسے کہ اور مہینوں کو ہم گزارتے ہیں. ماہ رمضان کے آنے کا ہمیں 1% بھی فائدہ نہیں ہوا. کس قدر ہماری یہ محرومی ہوگی کہ ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا اور ہم نے جو ہے اس سے نفع حاصل نہیں کیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی. میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، بارگاہ رب العزت میں رجوع لانا چاہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے ہماری طرف آنا ہم آسان کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری طرف آنے کے لیے ایک قدم بڑھاؤ گے تو میری رحمت تمہارا استقبال جو ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ کرے گی، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ کرے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف نہیں آنا ہے، صراط مستقیم کی طرف نہیں آنا ہے، بلکہ واپس سے شیطان کے راستے پر چلنے کا اگر ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں کسی اس طرح کی سوچ ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، کہ جب شیطان سب معاملہ سب کا ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب پیش ہونے والے ہوں گے، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ،
اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کے تعلق سے خلاف ورزی کر دی. یعنی دنیا میں جو ہے میں تمہیں دنیاوی عیش دنیاوی عشرت کی طرف میں تمہیں لے جاتا تھا، لیکن آخرت میں جو ہے اس کا تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. دنیا ہی میں جو ہے میں نے تمہیں عیش و عشرت کے میں نے تمہارے لیے جو ہے آسان کر دیے تھے، لیکن اب آخرت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نیک کام کرو گے، اطاعت و فرما برداری والے کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم نے نافرمانی کی اور شیطان کے اشارے پر چلے تو تمہارا راستہ جہنم کی طرف جائے گا. اور پھر شیطان کیا کہتا ہے اس دن؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم مجھے مت ملامت کرو کہ شیطان نے جو ہے ہمیں بہکایا، شیطان نے ہمیں جو ہے جہنم کے راستے پر چلنے پر مجبور کیا. ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ پر ملامت کرو، تم اپنے آپ پر ملامت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں شعور عطا فرمایا تھا، تمہارے اندر صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت موجود تھی. اس صلاحیت کے ہونے کے باوجود تم جو ہے میرے بہکاوے میں آ گئے، اور آج جو ہے تم کہہ رہے ہو کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھ پر ملامت مت کرو بلکہ تم اپنے آپ پر ملامت کرو. اور واقعی یہ چیز ہے کہ شیطان نے بالکل ہمیں بہکایا ضرور، لیکن ہم نے اپنے عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہمارے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ چھری سے ہم سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور چھری سے ہم اپنی انگلی بھی کاٹ سکتے ہیں. تو کیا کوئی بھی عقل مند انسان اپنے ہاتھ کو چھری سے کاٹے گا؟ نہیں کاٹے گا، بلکہ وہ صرف چھری سے ان چیزوں کو کاٹے گا جن چیزوں کو کاٹنا ہے، اور جن چیزوں کے کاٹنے سے اس کو تکلیف ہوگی وہ ان چیزوں کو کاٹنے سے محفوظ رہتا ہے. تو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو تمہارے لیے نقصان کا باعث بنیں گی، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن سے تمہیں فائدہ پہنچے گا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان کاموں کو کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور ان کاموں کے کرنے سے جو ہے باز رہیں جن سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ماہ رمضان کے آخری ایام میں اس جمعۃ الوداع کے موقع پر میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے یہ جو بقیہ لمحات ہمارے پاس موجود ہیں ان کی خوب قدر کریں. خاص طور سے یہ جمعہ کا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا تو پتہ نہیں آئندہ سال پھر ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، اور اگر نصیب ہوگا بھی تو اس رمضان کا جمعہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں. تو اس جمعے کی خوب قدر کریں، اور غروب آفتاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی مانگ لیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف رجوع لائیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر ہم مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف لوٹے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ماہ رمضان کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.